السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ شام کا عیسائی بادشاہ جس سے مقام موتا میں مسلمانوں کا مقابلہ ہو چکا تھا، کیسر روم کی مدد سے مدینہ پر حملے کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ سال قط کا تھا اور موسم بھی بہت گرم تھا اور پھر سفر بھی بہت دور کا تھا، لیکن اسلام کے فدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی تیار ہو گئے۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کے پاس سفر کا سامان نہ تھا، اس لیے چندہ کرنے کی ضرورت پیش آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اس نیک کام میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 دینار، 300 اونٹ اور ساز و سامان کے علاوہ 50 گھوڑے پیش کیے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باری رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے جاتے تھے کہ اس نیکی کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، تو عثمان سے راضی ہو، میں اس سے راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال و امتاع، جس کی قیمت 40,000 درہم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، تو نے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ اور رسول ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آدھا مال لے کر حاضر ہوئے۔ اسی طرح دوسرے دولت مند صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف، ابو طلحہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بڑی بڑی رقم چندے میں دی۔ مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اس چندے میں دل کھول کر حصہ لیا۔ بہت سارے خواتین نے اپنے زیور اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ جب اسی طرح لشکر کا ساز و سامان تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ منافقین کی جماعت اس لشکر میں شریک نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی بہکانے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی بھیجی کہ ان منافقوں سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں خاندان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا اور اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، مگر عیسانی بادشاہ مقابلے کے لیے نہ آیا اور لڑائی نہ ہوئی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 روز تک یہاں ٹھہرے رہے۔ اس دوران ان آس پاس کی قبائل نے حاضر ہو کر سر تسلیم ہم کیا، صلاح کی درخواست کی اور جزیہ دینا قبول کر کے اسلام کی پناہ میں آ گئے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں